یہی مطالبہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب وی آر گیونگ یو اے لیٹر وتھ 4 ٹاپکس. حیات النبی پہ گفتگو کرنا ہے، وسیلے پہ گفتگو کرنا ہے، استغاثہ پہ گفتگو کرنا ہے، تقلید ائمہ پہ گفتگو کرنا ہے. ہم نے لیٹر دیا، ای میل ایڈریس دیا، ٹیلی فون نمبر دیا، سگنیچر کے ساتھ دیا. کیوں؟ اللہ کے فضل سے غوث اعظم کے غلام کبھی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. ہم نے تو اوپنلی دے دیا. 4 سال ہو گئے، ہم جواب دیں گے ای میل میں، ابھی تک کیوں نہیں آیا بھائی؟ ابھی تو فرار بھی ہو گئے. الحمدللہ. تو ہم تو الحمدللہ ڈسکشن کے لیے بلائے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم قرآن کے ریفرنس، حدیث کے ریفرنس، پیج نمبر، لائن نمبر دے کے عوام کو تم جو ہے نہ کنفیوز کرتے ہو، اس لیے کہ عوام جا کے آیتوں کو دیکھتی نہیں، نہ ہی آگے پیچھے سیاق و سباق کو دیکھتی ہے، نہ ہی تفسیر کو پڑھتی ہے. تمہاری اس میموری سٹائل کو دیکھ کے وہ بہکاوے میں آ جاتی ہے. اور ہم چاہتے تھے اعلیٰ حضرت کی غلامی کے صدقے میں کہ دنیا کو حقیقت سے آگاہ کر دے. اس لیے ہم نے یہ سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں 25 آیتیں وسیلے پر ہیں حرام قرار دینے کے لیے، جبکہ وہ آیتیں آپ نے پیش کی جہاں بت اور مشرکین کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، بتوں کی پوجا کے تعلق سے. ایک آیت ایسی دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ وسیلہ حرام ہے، انبیاء کرام کا وسیلہ حرام ہے. یہ آیت دکھا دو. جواب کیا دیا کہ میں انڈیا جا کے جواب دوں گا. اور اس سے پہلے دوسروں کو تو فنگر ٹپس پہ جواب ہوتا ہے. ورس نمبر، پیج نمبر، سورہ نمبر، چیپٹر نمبر، سب کو فنگر ٹپس پہ جواب. اور جو تمہارا کلیم تھا اس کلیم پر جواب مانگ رہے ہیں، کلیریفیکیشن مانگ رہے ہیں، تو فوراً کنفیوز میں پڑ گئے. جواب اس وقت کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ تو ہے، لا تبتغوا والی ایک بھی آیت نہیں ہے. تو جواب کہاں سے دے گا؟ اس لیے اس نے یہ کہا کہ when I go back to India I will reply you. سپٹمبر 21 کو یہ ڈسکشن ہوئی. 2012 سپٹمبر 21 کو ڈسکشن ہوئی. سپٹمبر 29 کو ای میل آ رہا ہے ہوسٹ کو جنہوں نے بلایا تھا اور جہاں کھانا کھانے گیا تھا ان کو ای میل آیا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں. سپٹمبر ختم ہو کے 4 سپٹمبر چلی گئی، ابھی تک دعوے کا جواب تم نے نہیں دیا. کیوں نہیں دیے؟ اس لیے کہ ایسی کوئی آیت ہے ہی نہیں. ہم نے الحمدللہ بزرگان دین کی غلامی کے صدقے میں ہم نے یہ کہا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے. ایک عالم دین نے مجھ سے کہا کہ تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بیان کر دیا کرو. ہم نے بمبئی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مینیجر کے گھر کے سامنے بھی کہا، ہم نے کیلیکٹ میں بھی کہا، چنئی میں بھی کہا، کئی علاقوں میں ہم نے کہا. آج بھی آپ کے بنگال میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. تقریباً انڈین 70 لاکھ کی ہمارے پاس آؤڈی A4 گاڑی ہے. 4 سال سے اعلان کر رہا ہوں ایک آیت دکھا دو یہ گاڑی لے کے چلے جاؤ. ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. اور ہم محترم حضرات یہ اس لیے کہتے ہیں آؤڈی A4 کو چھوڑیے، مرسیڈیز بینز کو چھوڑیے، اگر کوئی اچھی سے اچھی برانڈ گاڑی دے اس کو بھی چھوڑیے. آپ 10-20 کروڑ کا چیلنج کرو، کبھی سامنے نہیں آئیں گے. اس لیے نہیں آئیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ایسی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا فین یہاں سن رہا ہو اور نہیں ہے، اللہ کرے نہ ہو، اگر آپ کے تعلقات میں کسی کا کوئی ایسا شخص ہو جس کا لنک ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہو، یعنی اس کا فین ہو، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایک آیت دکھاؤ اور 10 کروڑ لے کے جاؤ. اور ہمارا دعویٰ ہے قیامت تک یہ جواب نہیں دے پائیں گے، قیامت تک نہیں دے پائیں گے. اس لیے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، ہم حق پر ہیں اور یہ باطل ہے. اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان بھی کرتے ہیں، ہر جگہ کہتے بھی ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں، اور آپ کو کہنے کے لیے ہم پروموٹ بھی کر رہے ہیں.
ہم یہ بھی کہتے کہ آپ بھی اس بات کو آگے بڑھائیں، آپ بھی چیلنج کریں۔ ان میں ہمت نہیں، ہمت ہوتی تو کب کا جواب دے دیتے، دیں گے کیسے جب کوئی آیت انکار پر ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارا یہ دعویٰ، آپ کسی بھی ذاکر نائک کے فین سے یہ کہہ دیجئے، یا تو جواب لے کے آؤ یا سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ۔ This is our requirement۔ ہم اگر ڈسکشن کے لیے بلاتے ہیں تو بھی اسی لیے بلاتے ہیں، یا تو اپنے دعوے کو تفاسیر کی روشنی میں ثابت کرو یا سچے دل سے توبہ کر کے اس جماعت میں آ جاؤ جن کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے کے موافق ہے۔ الحمدللہ۔